اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید میرے چینل اسلامک وائس اسٹوڈیو میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ ایک امیر کے ہاں گئے۔ وہ اپنے غلاموں پر برس رہا تھا، بیٹوں سے جگڑ رہا تھا اور بیوی سے بھی لڑ رہا تھا۔ کہہ رہا تھا میری فلاں چیز کہاں ہے، تلوار پر زنگ کیوں لگا ہے، عطر کیوں نہیں منگوایا وغیرہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ کیسا ہنگامہ ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے آج خلیفہ نے یاد فرمایا ہے، اس کے دربار میں جانا ہے اور میں مناسب ساز و سامان کی تلاش میں ہوں، مگر وہ مل نہیں رہا۔ یہ سن کر امام صاحب بولے تمہیں بہت جلد اللہ بھی یاد کرنے والا ہے، کیا ان کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے ساز و سامان تیار کر دیا؟ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تجھے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ بے شک پیارے ویورز، اب جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جو 3 دن سے سکرات کی حالت میں تھا۔ 3 دن سے اس بیچارے کی جان نہیں نکل رہی تھی، منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ گھر کے افراد بہت پریشان تھے، کرے تو کیا کرے؟ سکرات کی حالت کسی طرح بھی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کر آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کیا گیا تاکہ کسی طرح وہ بھی کلمہ پڑھ لے، لیکن ابھی تک اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ وہ شخص ایک ماہوار تھا۔ تیسرے دن اس کا ایک شاگرد وہاں آیا۔ اسے اپنے استاد کی حالت کے بارے میں کسی سے معلوم ہو گیا تھا۔ لڑکے نے گھر پہنچ کر سارا حال سنا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر ماہوار کے قریب پہنچ کر قدرے بلند آواز میں کس نے کہا استاد جی چھٹی کا وقت ہو گیا ہے۔ ان الفاظ کا کانوں میں پڑنا تھا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ سکرات میں مبتلا شخص نے کلمہ پڑھا اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب تو سب بہت حیران ہوئے، سب اس لڑکے سے پوچھنے لگے کہ بھئی یہ کیا راز ہے؟ لوگ بہت بے چین نظر آ رہے تھے۔ آخر اس نے کہا میرے استاد نے میرے ذمہ ایک بات لگا رکھی تھی، جب تک کام کرنے کا وقت ختم ہو جائے میں انہیں آگاہ کر دیا کروں کہ چھٹی کا وقت ہو گیا ہے۔ چنانچہ وقت ختم ہونے پر ان سے کہا کرتا تھا استاد جی چھٹی کا وقت ہو گیا ہے۔ استاد محترم کا یہ روز کا معمول تھا کہ جو ہی میں یہ الفاظ کہتا وہ کلمہ پڑھتے ہوئے کام چھوڑ دیتے تھے۔ جب مجھے ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ 3 دن ہو گئے ان کی جان نہیں نکل رہی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں وہی الفاظ دہرا دوں۔ بس جو ہی میں نے الفاظ دہرائے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ گویا دنیا کا یہ عمل اس وقت ان کے کام آ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی چھٹی کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا قیامت کے روز جن باتوں کی پوچھ ہوگی مجھے ان کا ڈر لگا رہتا ہے، ایسے واقعات کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھے گا، اس لیے ان واقعات پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیارے ویورز، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے پتہ لگتا ہے دنیا کو اور اس کے ساز و سامان کو یہیں رہ جانا ہے۔ ہمیں اس کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کلمہ والی زندگی اور کلمہ والی موت کو ہمارا مقدر بنا دے، آمین ثم آمین۔ آپ اس طرح کے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔